بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتاح اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی گزشتہ منگل کی طرح ہمارے سلسلے میں دارالفتاح اہل سنت کے دو مفتیان کرام تشریف فرما ہوں گے۔ ایک مفتی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں باب المدینہ کراچی کے اندر موجود ہیں، اور دوسرے مفتی صاحب انشاءاللہ دارالفتاح اہل سنت سردار آباد کہ جو ہمارے ذمہ دار ہیں، انشاءاللہ سردار آباد سے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو آپ اپنے سوالات، شرعی مسائل کے حل جاننے کے لیے مدنی چینل پر جو نمبر چلائے جا رہے ہیں، آپ ان نمبر پر رابطہ کیجئے، ہمیں کال کیجئے، SMS کیجئے۔ انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کا سوال بھی سلسلے کا حصہ بنایا جائے گا۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث پاک جو میں نے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل آپ کو سنائی، یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی رسالے ضیاء درود و سلام سے میں نے پڑھ کر آپ کو سنائی ہے۔ سوالات جو آج کرنے ہیں انشاءاللہ، اس سے پہلے ایک سوال پچھلی جو منگل کو آخر میں سب سے کیا گیا تھا، کال آئی تھی، کوئی شخص پاکستان سے یا کسی اور ملک سے کام کاج کے سلسلے میں جدہ عرب شریف گیا ہوا ہے، اور وہاں سے پھر وہ آگے مکہ شریف جاتا ہے، اور احرام کی نیت کیے بغیر، احرام باندھے بغیر چلا جاتا ہے، اور مکے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ مسجد عائشہ سے حج کا یا عمرے کا احرام باندھ لیتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ مزید آپ تفصیل فرمانا چاہ رہے تو ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں پچھلے سلسلے میں سوال یہ کیا گیا تھا، جس کا سوال تھا، انہوں نے یہ سوال کیا کہ وہ جدہ میں کام کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، اب کسی بھی ملک سے وہ کام کے سلسلے میں جدہ میں مقیم ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ جدہ سے مزید کام کے سلسلے میں مکہ المکرمہ 4-5 دن کے لیے گیا، اور وہاں AC وغیرہ کا کام تھا، وہ کام کیا، اور کام کرنے کے بعد پھر مسجد عائشہ سے جا کر عمرے کا احرام باندھا اور عمرہ کر لیا۔ یہ تھا سوال۔ اب اس سوال کا جواب تو یہی ہے کہ جو شخص پاکستان سے گیا یا کسی بھی دوسرے ملک سے گیا، جدہ گیا ہے، میقات کے اندر گیا ہے، مگر اس کا مکہ المکرمہ جانے کا ارادہ نہیں ہے، اس کا کام ہی جدہ میں ہے، اس نے جدہ ہی جانا ہے، اور جدہ گیا تو اب میقات سے گزرتے ہوئے اس پر احرام جو ہے وہ لازم نہیں تھا، اب وہاں کام کے سلسلے میں تھا۔ اب جو شخص میقات سے اندر ہے، ٹھیک ہے، جو باہر ہے وہ آفاقی کہلاتا ہے، جو میقات سے اندر ہے اور حرم کے باہر ہے وہ شخص حلی کہلاتا ہے۔ یہ جو بیچ کی جو جگہ ہے یہ حلی کہلاتے ہیں، اور جو لوگ حرم میں رہتے ہیں وہ حرمی یا اہل حرم کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو شخص یہاں سے گیا ہوا تھا وہاں کام کے سلسلے میں، اب وہاں سے یہ مکہ المکرمہ کام کرنے کے سلسلے میں ہی گیا، تو اب اس پر تو احرام لازم نہیں تھا، اچھا، کام کرنے کے لیے ہی گیا، ٹھیک ہے، یہ میقات سے پہلے ہی گزر چکا تھا، وہیں میقات کے اندر اس کی رہائش تھی، کام کرنے کے لیے گیا تو اب اس پہ احرام لازم نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس نے وہاں کام کا جو بھی کرنا تھا کیا، اور پھر اس نے ارادہ کیا چلے میں عمرہ بھی کر لیتا ہوں، پھر اس نے مسجد عائشہ سے جا کر یعنی حرم سے باہر سے جا کر عمرے کا احرام باندھا اور عمرہ کر لیا۔ اس پر تو کچھ لازم نہیں تھا، یہ مسئلہ تو اپنی جگہ پہ درست تھا۔
اسی مسئلے کو تفصیلاً بیان کرتے ہوئے جب میں نے بیان کیا تو وہاں پر ایک غلطی ہوئی تھی. اچھا اس غلطی کو بیان کرنے کے لیے اس مسئلے کو دوبارہ بیان کیا. ٹھیک ہے. وہ غلطی یہ ہوئی تھی کہ میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو آفاقی عمرے کے ارادے سے وہ نہیں گیا، وہ میقات کے اندر چلا گیا، اب وہ میقات کے اندر سے جب حرم جائے گا عمرہ کرنے کے لیے تو اس کو احرام کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نے کہا تھا. حالانکہ جو میقات کے اندر جا چکا ہے، جب یہ عمرے کے ارادے سے حرم شریف جائے گا یعنی مکہ المکرمہ جائے گا، اب اس پہ لازم ہوگا کہ اب یہ احرام باندھ کر جائے. ٹھیک ہے. تو اب اگر یہ شخص، جیسے مثال کے طور پر جو سوال ہی کیا گیا تھا، اگر اس کا ارادہ عمرے کا بھی تھا، یعنی یہ میقات کے اندر تو گیا تھا، اب یہ گیا تو کام کرنے کے لیے تھا. عمومی طور پر جو باہر سے لوگ جاتے ہیں جب وہ مکہ المکرمہ وہاں سے اندر سے بھی جاتے ہیں میقات کے اندر سے، ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں عمرہ بھی کروں گا. جی جی پہنچ گئے تو کر لیا. ہاں، تو اب اگر یہ گیا ہی عمرے کے ارادے سے تھا کہ میں عمرہ کروں گا وہاں جا کر، تو پھر ایسی صورت میں یعنی جو شخص میقات کے اندر گیا، پہلے مکہ المکرمہ جانے کا ارادہ نہیں تھا، اب میقات کے اندر اس کی رہائش ہے، وہاں سے اگر کوئی شخص عمرے کے ارادے سے جاتا ہے تو اس پر احرام باندھنا لازمی ہوگا. اگر احرام کے بغیر یہ حرم شریف میں داخل ہوا تو اس پہ دم لازم ہوگا، اور ایسے یہ نہیں واپس آ گیا تو دم لازم ہو جائے گا. ہاں اگر یہ اندر چلا گیا اور اب عمرہ دوبارہ جو ہے وہ مسجد عائشہ جا کر جعرانہ جا کر احرام باندھ کر عمرہ کر لیا تو اب اس سے جو دم لازم ہوا تو وہ بھی ساقط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ میں درست مسائل جو بیان کیے جاتے ہیں ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. کالز ہمارے پاس موجود ہیں اور سردار آباد سے مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہو چکے ہیں. کالز کی طرف بڑھتے ہیں. پہلی کال چلائیے. میں سید آصف علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی رشتے کے حوالے سے کوئی اگر شرطیں رکھتے ہیں لوگ کہ ہمیں حق مہر 50 لاکھ چاہیے، ہمیں ایک فلیٹ چاہیے، اور ہمیں جو ہے کوئی شیلٹی چاہیے، کوئی ایسا ذمہ دار بندہ ہو، کوئی ڈیزگنیشن اس کا اچھا ہو، کوئی بڑے عہدے پہ ہو، تو اس کی ہمیں جو ہے نا وہ ایک طریقے سے ضمانت چاہیے کہ رشتہ جو ہے وہ کہاں تک جو ہے نا وہ سیکیور رہے. تو کیا ایسی جو لڑکی والے شرطیں رکھ رہے ہیں تو کیا ان کا شرطیں رکھنا ہم جو ہے مان لیں، کیا وہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے؟ براہ کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عرفان بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ ایک تو اس کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ مہر کے بارے میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ 5 لاکھ رکھ لیں، 10 لاکھ رکھ لیں، تو ہم کتنا رکھ سکتے ہیں؟ تو مہر کے بارے میں شریعت مطہرہ نے کمی کا ایک اصول بیان کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث سے، جیسا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، لا یکون مہرا من اقل 10 دراہم. ارشاد فرمایا کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں. مہر کی کمی کی جانب حد بیان کی گئی ہے کہ 10 درہم سے کم نہیں. اور اسے آج کل کے اعتبار سے اور سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس اصول کو کہ 10 درہم کتنے ہیں اسے بیان فرمایا. 2 تولے 7.5 ماشے چاندی یا اس کی مالیت. آج کل کے دور میں 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کی جتنی مالیت بنتی ہے اتنا کم سے کم حق مہر رکھا جا سکتا ہے، اور جو اس سے زائد ہے اس کی کوئی حد متعین نہیں. لہٰذا باہم مساہلت کے ساتھ دونوں فریقین جتنا طے کر لیں اتنا مہر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کہیں پر یہ کہا جائے کہ بھائی ہم رشتہ تو کر لیتے ہیں یا ہم نکاح کر لیں گے لیکن ہمیں ضمانت دو، تو ضمانت لینے میں کیا حرج ہے؟ ضمانت لی جا سکتی ہے. جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں آج کل کے اعتبارات چل رہے ہیں کہ بہت ساری خامیاں، کوتاہیاں، بد دیانتیاں پائی جاتی ہیں، تو اس اعتبار سے اگر کوئی ضامن مانگتا ہے تو ضمانت دینے میں حرج نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ چیریٹی کا کہا جاتا ہے. اب چیریٹی سے مراد یہ ہے کہ یہ ڈونیٹ کریں آپ. مثال کے طور پہ یہ کہا گیا کہ آپ فلاں مدرسے کو کچھ نہ کچھ مدد کر دیں، عطیات دے دیں. تو ایسی صورت میں دیکھیں عطیات ہر انسان اپنی مرضی سے دیتا ہے، دل کی چاہت سے دیتا ہے، رضا الہی کے لیے کرتا ہے. تو یہ شرائط میں نہیں طے کرنا چاہیے. اپنی مرضی سے کوئی دینا چاہے تو ٹھیک ہے، اور اگر شرط رکھیں گے، انہیں مجبور کریں گے تو شاید یہ رشوت کے اندر چلا جائے گا. اور بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے
کہ نکاح کے اوپر شرائط رکھی جاتی ہے کہ مہر اپنی جگہ پر ہے، اور مہر کے علاوہ کچھ شرائط رکھ دی جاتی ہیں کہ بھائی طلاق دو گے تو اتنا پیسہ دینا پڑے گا، یا فلاں شخص کو تم پیسے دو تو تب یہ نکاح ہوگا۔ تو اس کے بارے میں شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ یہ رشوت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور طلاق دینے پر جو اپنا پیسے رکھے جاتے ہیں یہ جرمانہ ہے، اور جہاں تک رشوت کا معاملہ ہے اسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ راشی اور مرتشی دونوں یہ جہنم میں جائیں گے، اور جرمانے کو بھی شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے، لہذا اس طرح کے جرمانے اور شرائط نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ نکاح سے پہلے اگر اس طرح کا موڈ ہو تو مفتیان کرام سے رجوع کرنا چاہیے۔ دارالفتاح اہل سنت آپ کے لیے کھلے ہیں، وہاں پر آ کے اپنی شرائط بیان کر دیں کہ بھائی اس طریقے کے ہم شرائط رکھنا چاہتے ہیں، تو موقع کی مناسبت سے جو شرائط ہوں گی اس کے اعتبار سے بیان کر دیا جائے گا کہ اسے شریعت مطہرہ نے جائز کہا ہے، اور جو منع ہوگی اس سے منع کر دیا جائے گا۔ اس طرح بہت ساری کوتاہیوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دارالفتاح اہل سنت یا کسی بھی مفتی صاحب کے پاس طلاق کے بعد نہ جایا جائے بلکہ نکاح سے بھی پہلے جایا جائے، یہ آپ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیے، عرفان صاحب سے ہی میں پوچھ رہا ہوں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مہر ایک الگ بیان کیا جاتا ہے 50,000 روپیہ مہر، لیکن ساتھ ہی ساتھ نکاح فارم کے اندر سونا یا کوئی اور چیز بھی لکھوائی جاتی ہے، یہ بھی لکھا جائے گا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی مہر کہلائے گا یا اس کو کسی اور حیثیت میں ہم شمار کریں گے؟ دیکھیں اسے اگر لکھنا ہو تو مہر کے اندر جمع کرنا چاہیے، کہ جیسے 50,000 روپے مہر اور ساتھ میں 10 تولے سونا، یہ دونوں مل کر مہر بن جائیں گے، اور اگر اس کی کوئی جدا حیثیت متعین کریں گے تو پھر وہ اس کے اعتبار سے اس کا حکم بن جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ مہر کی حیثیت کا، جیسے سوال کے اندر جو ہے وہ کہا کہ 5 لاکھ مہر رکھا جاتا ہے، سیکیورٹی لی جاتی ہے، تو کیا یہ شریعت نے اس کی جو وضع کی ہے، اس کو مقرر کیا ہے، سیکیورٹی کے لیے ہے کہ ہم اتنا زیادہ مہر رکھتے ہیں، یا اور وجوہات ہیں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ دیکھیں مہر جو ہے وہ سیکیورٹی کے لیے تو نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ مہر کے بارے میں احادیث طیبہ کا مفہوم یہی ہے کہ مہر آسان ہونا چاہیے۔ صحیح۔ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ موقع کی مناسبت سے کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے یہ ساری باتیں طے کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بعض خاندانوں میں ہی ایسا رواج موجود ہوتا ہے کہ وہ مہر زیادہ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ وہ ضمانتیں بھی لیتے ہیں، دیگر لوگوں سے بات چیت بھی کرتے ہیں کہ اگر آج ہم رشتہ دے رہے ہیں کل کوئی پرابلم ہوگی تو آپ کو بیچ میں آنا پڑے گا۔ بعض جگہوں پہ تو اس طرح کی کنڈیشنز موجود ہوتی ہیں، وہاں پر اس طرح کی شرائط وغیرہ بات چیت کی بھی جا سکتی ہے، مگر بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری بیٹی کا نکاح ہوگا ہمارے خاندان کے 4 لوگ بیٹھیں گے، تو اگر نکاح میں 5,000 روپے حق مہر رکھ دیا جائے گا تو لوگ کہیں گے بس 5,000 روپے حق مہر رکھا ہے، صرف 5,000 روپے حق مہر رکھا ہے، حالانکہ ان کو بظاہر جو ہے وہ لڑکے سے، لڑکی کی فیملی سے کوئی کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا، مگر فقط لوگوں کو دکھانے کے لیے مہر زیادہ رکھ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ بعض اوقات یہ بھی نکلتا ہے کہ جب مہر زیادہ رکھ دیا جاتا ہے، لڑکے کی توقع کے خلاف رکھ دیا جاتا ہے، پہلے تو عمومی طور پہ بات چیت چلتی رہتی ہے، ابھی نکاح ہونا ہے، منگنی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اب جب عین نکاح کا وقت آیا تو اب لڑکی والوں نے کہا کہ ہم 5 لاکھ روپے حق مہر رکھیں گے۔ لڑکے کی فیملی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ایسی کوئی بات ہوگی، اب یہاں پر آ کر کلیش ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگرچہ لڑکے والے مان جاتے ہیں، بات چیت ہو چکی ہوتی ہے، بعضوں کا شادی والا بھی بک ہو چکا ہوتا ہے، اگرچہ لڑکے والے مان جاتے ہیں، مگر یہ میاں بیوی کے درمیان سب سے پہلا کلیش ہوتا ہے۔ اب جب بھی آپس میں ان کی کوئی گفتگو ہوگی تو آپس میں یہ تکرار ہوگی کہ تمہارے خاندان والوں نے یہ کیا تھا، تمہارے خاندان والوں نے یہ کیا تھا، تو عمومی طور پر آسان مہر ہی ہونا چاہیے۔ ہاں جہاں پر اس طرح کی کنڈیشنز ہیں، بعض خاندانوں میں ایسے رواج ہی موجود ہوتے ہیں، تو وہاں پر مہر بے شک زیادہ رکھ لیا جائے۔ لیکن ایسا ہو کہ ادائیگی یہ کر سکتا ہو، خام خواہ اس کو پریشر آئے۔ بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے، لڑکے والے یا لڑکے کے دیگر رشتہ دار لڑکے کو کہتے ہیں کون سا دینا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 10 لاکھ روپے رکھوا دیں بے شک، تو ایسا شخص جو یوں نکاح کرتا ہے حق مہر تو رکھ لیتا ہے اور اس کے دل میں ارادہ یہ ہے کہ میں نے دینا نہیں ہے، تو ایسے شخص کو بدکار کہا گیا ہے۔ تو ایسا کرنے کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نارمل مہر ہونا چاہیے تاکہ جو لڑکا ہے، جو شوہر ہے،
وہ آسانی سے ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں آسانی اور شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حق مہر سے متعلق بھی الحمدللہ دارالفتاح اہل سنت کے باقاعدہ سلسلے کیے گئے اور ایک سے زائد مرتبہ کیے گئے۔ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے جو دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے ہیں وہاں حق مہر کے شرعی احکام نامی سلسلوں کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے جو شریعت نے احکام بیان فرمایا ہے اور جو طریقہ کار بیان فرمایا ہے اس کو آپ ضرور سنیے، بالخصوص جہاں شادی اور نکاح کا سلسلہ ہونے جا رہا ہے تو ان کو تو زیادہ سننا چاہیے، انشاءاللہ بہت زیادہ معلومات حاصل ہوں گی۔ ایک اور کال کی طرف بڑھتے ہیں، جی چلائیے۔ سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مفتی صاحب سے کہ قربانی کے دن جو ہے وہ اجتماعی قربانی گائے کی تھی، تو اس میں 7 حصہ دار تھے، جانور جو پاوے ہیں ان پر جو ہے نا تھوڑا سا آپس میں تکرار، یعنی آپس میں تھوڑا سا مسئلہ بن گیا، وہ صحیح طریقے سے تقسیم نہ ہو سکے، تو ان کو جو ہے نا انہوں نے سیل کر دیا 800 روپے کی، تو وہ 800 روپے انہوں نے مہرسے میں دے دی۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جی حضور، جو ہو چکا اگرچہ قربانی تو گئی لیکن مسئلہ بھی پوچھا جا رہا ہے۔ ہاں دیکھیں، انہوں نے یہ سوال کیا کہ اجتماعی قربانی تھی، اب جو جانور کے پائے ہوتے ہیں اب جب وہ تقسیم کرنے کا وقت آیا تو اس میں تھوڑی سی آپس میں چپکلش ہو گئی کہ ایک نے کہا ہوگا مجھے چاہیے، دوسرے نے کہا ہوگا مجھے چاہیے، تو تیسرے نے کہا ہوگا چلیں ٹھیک ہے اس کو بیچ دیتے ہیں اور بیچ کر رقم جو ہے وہ مدرسے میں دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے بیچ کر رقم مدرسے میں دے دی، تو شرعی حکم بھی یہاں پر یہی تھا۔ اگر انہوں نے وہ پائے وغیرہ بیچے تھے اور بیچ کر اگر ان کا یہ ارادہ ہوتا کہ رقم ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے تو وہ جو رقم تھی پھر اس کا صدقہ کرنا واجب ہو جاتا۔ اب انہوں نے بیچے ہی اس مقصد کے لیے کہ ہم اس کو بیچ دیتے ہیں اور بیچ کر پیسے مدرسے میں دے دیں گے، تو ان کا یہ عمل بھی درست رہا، مگر کافی تعجب کی بات ہے کہ قربانی کے گوشت میں اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جانا اور اس طرح کا لڑائی جھگڑا ہونا کہ مجھے پائے چاہیے یا مجھے فلاں چیز چاہیے، اس طرح کا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ قربانی کی ہے گوشت کے حصول کے لیے، تو اس طرح کا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ گوشت بیچ سکتے ہیں قربانی کا؟ نہیں، میں نے یہ کہا ہے قربانی کا گوشت بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے قربانی کا گوشت اس اعتبار سے یوں بیچ دیا کہ میں اس کی رقم جو ہے وہ صدقہ کر دوں گا، ٹھیک ہے، تو اب اس نے بیچ دی، رقم کو صدقہ کر دیا، وہ درست ہو گیا۔ اور اگر کسی شخص نے، جیسے انہوں نے کہا کہ ہم نے پائے بیچ دیے، وہ پائے بیچ دیے ہیں، اگر ان کا ارادہ یہ ہوتا کہ یہ جو رقم ہے یہ ہم نے اپنے پاس تقسیم کرنی ہے، پھر ان پر واجب ہوتا کہ اس رقم کو یہ صدقہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بیچے ہی پائے اس لیے کہ آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، پائے بیچ دیتے ہیں، بیچ کے پیسے مدرسے میں دے دیتے ہیں، تو ان کا یہ عمل ایک اعتبار سے درست رہا۔ ٹھیک ہے۔ میسیجز بھی حضور بہت سارے آ چکے ہیں۔ ایک سوال، پہلی دفعہ اس طرح کا سوال ہے کہ قرآن پاک پڑھا اور اس کو ایصال ثواب کر دیا لیکن سجدہ تلاوت ادا نہیں کیے تھے، تو وہ جو ایصال کیا وہ قرآن پاک کا ثواب ایصال ہوا یا نہیں؟ دیکھیں، بے شک کسی نے قرآن مجید فرقان حمید مکمل تلاوت کر لیا اور مکمل تلاوت کر کر وہ ایصال ثواب بھی کر دیا تو ضرور ایصال ثواب ہوگا، اور بخلوص نیت ہوگا، للہیت کے ساتھ پڑھا ہوگا، تو جو مردہ ہے، جو میت ہے، اس کو ثواب پہنچے گا اور اس کو نفع بھی ہوگا۔ جہاں تک سجدوں کا تعلق ہے تو سجدے کرنا اس شخص پر لازم تھا، سجدے نہیں کیے تو تلاوت پر کچھ فرق نہیں آئے گا، تلاوت تو یہ کر چکا، وہ حروف کی جو ادائیگی تھی وہ تو یہ ادا کر چکا، سجدے اگر اس نے نہیں کیے تو اب ان سجدوں کو ادا کر لے، کیونکہ جو سجدے تلاوت ہیں اگر ان کو تاخیر کے ساتھ بھی ادا کرے گا تو گناہ گار نہیں ہے۔ تو جتنے ایک قرآن پاک مکمل کیا تھا تو جو 14 سجدے ہیں وہ بے شک ایک ہی مرتبہ بیٹھ کے کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ عارف سجاد اتاری بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ رات کو جھاڑو لگانا گھر میں کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ جی عرفان بھائی ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں، اس کے بارے میں امام برہان الدین زرنوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ رات کو جھاڑو دینا یہ تنگ دستی کے اسباب میں سے ہے، اور اسی طرح شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب آداب طعام کے اندر بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ لہٰذا چونکہ بزرگان دین نے یہ باتیں لکھی ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی حقیقت موجود ہے اور اس پر عمل کر لینے میں ہی عافیت ہے۔ صحیح۔ کچرا وغیرہ زیادہ ہو گیا ہو اور کراہت محسوس ہو رہی ہو، اب بھی یہ ممانعت رہے گی یا
کر سکتے ہیں اس صورت میں صفائی کر لیں رات کو؟ دیکھیں جائز تو ہے، یعنی ایسا نہیں کہا گیا کہ یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے، یہ جائز تو ہے، دینے میں حرج نہیں، ایسا نہیں کہا جائے گا کہ اس نے گناہ کا کام کیا ہے، ٹھیک ہے، البتہ چونکہ یہ تنگ دستی کے اسباب میں سے ہے، بچنا بہتر ہے، ضرورت ہو تو دینے میں حرج بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میسج میں حضور سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، نماز ہو جائے گی؟ لوگ بہت سارے پہن کے پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، پینٹ شرٹ پہن کر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، البتہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب پینٹ شرٹ پہنی جائے تو ڈھیلی ڈھالی ہو، اعضاء ذرا یہ ہے کہ ذرا سکون میں رہیں گے اور رکوع و سجود کے اندر بھی آسانی ہوگی۔ ٹی شرٹ بھی پہنی ہوتی ہے، پینٹ شرٹ کی جو صورت ہوتی ہے اس میں ایک ٹی شرٹ ہے، آدھی آستین ہوتی ہے، یعنی آدھی بازو، ہاف بازو ہوتے ہیں، تو کیا اس میں بھی نماز ہو جاتی ہے یا پورے بازو ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں ٹی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، البتہ اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے پاس پورے بازوؤں والی شرٹس موجود ہیں، قمیضیں موجود ہیں یا شرٹس موجود ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا آدھی آستین والی شرٹ میں نماز پڑھنا کراہت تنزیہی کا حکم رکھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نماز بہرحال اس کی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ میں محمد رفیق توجہ سے بات کر رہا ہوں جی۔ میرا مول صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی نے پلاٹ لیا ہوا ہے 5 لاکھ یا 8 لاکھ کا، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہو سکتی ہے؟ یا اگر اس نے گاڑی لی ہوئی ہے کاروبار کے لیے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جی حضور، پلاٹ پر، گاڑی پر، پراپرٹی پر زکوٰۃ؟ دیکھیے پلاٹ اگر تو اس نیت سے لیا ہے کہ اس کو بیچنا ہے، یعنی تجارت کی نیت سے لیا ہے، تو اس پر جو زکوٰۃ کی جو دوسری شرائط ہیں وہ بھی اگر مکمل ہوں گی تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ مثال کے طور پہ اس نے 5 لاکھ روپے کا پلاٹ خریدا، 8 لاکھ روپے کا پلاٹ خریدا اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں نے اس کو بیچنا ہے، تو یہ مال تجارت ہے، تو زکوٰۃ کی دیگر شرائط جو ہیں وہ پائی جائیں گی تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، دوسرا انہوں نے گاڑی کا کہا ہے کہ گاڑی خریدی کاروبار کے لیے۔ اب کاروبار 2 طرح سے ہو سکتا ہے، ایک تو کاروبار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گاڑی لی اور کسی کو رینٹ پر دے دی، وہ رینٹ پر چلاتا ہے، ان کو کچھ نہ کچھ رقم دیتا ہے، یا خود گاڑی لی اور خود ہی رینٹ پر چلاتے ہیں، یا اسی طرح لوڈر گاڑیاں ہوتی ہیں، لوڈر گاڑی لی اور کہیں پر وہ لگا دی، تو اس طرح کی جو گاڑیاں ہیں ان پر تو زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر گاڑی اس نیت سے لی ہے کہ اس کو خریدا ہے، اب خریدا ہے اس کو بیچنے کے لیے، یعنی بیچنے کا ارادہ ہے، تو اب یہ مال تجارت میں آئے گی، تو اس صورت میں گاڑی پر زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ نماز سے متعلق سوال ہے، سترہ جو نمازی رکھتا ہے بعض صورتوں میں آگے کہ گزرنے والے کو آسانی ہو، وہ کتنی فاصلے پر ہونا چاہیے؟ کیا بالکل صف یا جائے نماز کے ساتھ ہو یا تھوڑا دور بھی رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں سترے کا اصول تو یہی ہے کہ وہ ایسی جگہ پر موجود ہو کہ جو گزرنے والا ہے اس کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سترہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے، یعنی جس جگہ پر اس کا سجدہ ہو رہا ہے اس سے تھوڑا آگے ہو، اس کو سجدہ کرنے میں بھی آسانی ہو، اور وہیں پر سترہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ قضائے عمری جو پڑھنی ہے اس کے فرائض کیا بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ کیا اس میں رخصت ہے کہ اس کو بیٹھ کر بھی پڑھ لیا جائے؟ نہیں، قضائے عمری میں اس بات کی رخصت نہیں ہے کہ جب قضائے عمری پڑھیں گے تو ظاہر ہے قضائے عمری میں فرائض کی ادائیگی ہی کی جاتی ہے اور واجبات کی ادائیگی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی 5 نمازیں فرض اور اس کے ساتھ وتر پڑھے جاتے ہیں اور ان کے اندر قیام ضروری ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص صحت مند ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، کھڑا ہو کر نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں قضائے عمری کر رہا ہوں اس لیے میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہوں، تو یوں بیٹھ کر اگر نماز کی ادائیگی کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میرے مفتی صاحب سوال ہے کہ اگر نماز میں انسان رکعت بھول جائے اور اسے معلوم نہ ہو کہ میں نے 4 پڑھی ہیں یا 5 یا 3، اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ کہ یہ سجدہ سہو سے کام چل جائے گا کہ نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی؟ جی حضور، نماز میں رکعتیں بھول گئے تو کیا کریں؟ دیکھیں اس مسئلے میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ اس طرح کہ جس شخص کو یہ شک پیدا ہوا ہے اسے یہ شک پہلی مرتبہ زندگی میں پیدا ہوا یا عام طور پر ایسا ہوتا رہتا ہے؟ اگر یہ شک پہلی مرتبہ ہوا ہے تو پھر یہ دیکھے کہ میری غالب رائے کیا ہے۔ فرض کر لے 3 یا 4 میں شک ہوا تو اس غالب گمان کیا ہے، تو جو اس کا غالب گمان ہو اس پر عمل کر لے،
اور آخر میں سجدہ سہو بھی نہیں ہوگا اور اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک. اور اس کا اگر غالب گمان کوئی بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس پر لازم ہے کہ اپنی نماز توڑ دے یا کوئی منافی نماز عمل کر لے اور بعد میں اس کا اعادہ اس کو کرنا ضروری ہو جائے گا. اور اگر دوسری صورت ہے یعنی اکثر و بیشتر اس کو نماز میں شک پڑتا رہتا ہے رکعات کی تعداد میں کہ 3 ہوئی یا 4 ہوئی 2 ہوئی یا 1 ہوئی، اس طرح کے شک اس کو پڑھتے رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ دیکھے کہ آیا کہ کوئی غالب رائے ہے. اگر تو اس کی کوئی غالب رائے ہے 3 یا 4 ہونے میں تو جو غالب رائے ہے اس پر عمل کر لے، آخر میں سجدہ صاحب کی ضرورت بھی نہیں ہوگی اور اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو غالب گمان نہ ہو بلکہ اس کو شک ہے اور کسی ایک طرف کوئی یقین کی یا گمان غالب کی صورت بنتی نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر فقہ اسلام یہ فرماتے ہیں کہ جو کم عدد ہے یہ اس پر عمل کرے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ 3 اور 4 میں شک پیدا ہوا. اب 3 اور 4 میں کم عدد کیا ہے 3، تو 3 پر عمل کر لے اور 1 رکعت اور ملا لے. ٹھیک ہے. تیسری کے آخر میں بھی قاعدہ کرے اور چوتھی کے آخر میں بھی قاعدہ کرے. ٹھیک ہے. اور سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کر لے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی میسیج کے اندر سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا برادری سے باہر جو ہے وہ نکاح جو کیا جاتا ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے، تو کیا یہ برا سمجھنا درست ہے یا شریعت اس سے منع کرتی ہے؟ عرفان بھائی. خاندان یعنی برادری سے بھی اگر نیچے چلے جائیں، خاندان جو ان کے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں اس سے بھی باہر کرنے کو بعض دفعہ معیوب سمجھا جاتا ہے. اور مثال کے طور پہ چچا داد ہیں اور ان کا آپس میں رشتہ نہیں کیا، کسی اور سے کر دیا، تو بہت زیادہ ہنگامے اور شور شرابے ہوتے ہیں جو آپ نے فرمایا کہ قطع تعلقیاں ہوتی ہیں. تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے. کوئی شریعت نے لازم نہیں کیا کہ کہاں رشتہ کرنا. بالکل جیسا مفتی صاحب نے فرمایا کہ شریعت نے لازم نہیں کیا. ہاں ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص برادری کا اہتمام کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، اس کے فوائد اپنی جگہ پر ہیں. اور اگر کوئی باہر کرتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات رشتہ نہیں مل پاتا، ٹھیک ہے، جس طرح کا وہ رشتہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے بچے کا یا بچی کا، وہ برادری میں نہیں مل پا رہا ہوتا. اب اگر وہ بیچارے باہر رشتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو پریشانیاں ہوتی ہیں. تو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، جو برادری کے بڑے ہیں، جو فیصلے کرنے والے ہیں، جنہوں نے اصول و ضوابط طے کیے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو جرمانہ ہوگا، اگر کوئی ایسا کرے گا تو برادری سے باہر نکال دیا جائے گا، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے اصول و ضوابط جو ہیں وہ مفتیان کرام سے چیک کروا لیں تاکہ شرعی غلطیاں نہ ہوں. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے. میرا نام افضل رؤف ہے، میں مدینہ الاولیاء ملتان سے بات کر رہا ہوں. عرض یہ ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے مبلغ کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ اس کا پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ شرعی فقیر تو نہیں ہوتے. تو یہ میرا سوال ہے، یہ اس کا جواب ہے. زکوٰۃ تو شرعی فقیر کو دینی ہے، پچھلے سلسلے میں ہم نے کبھی تفصیل سے بتایا. لیکن ہم تو ایک مبلغ دعوت اسلامی کو دیتے ہیں، بعض دفعہ وہ خود امیر بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ لے رہا ہوتا ہے، تو وہ کرتا کیا ہے؟ کیا وہ شرعی فقیر کو دیتا ہے؟ ہمارا دینا کیا کہلائے گا؟ دیکھیں یہ صورت بہت ساری جگہوں پر پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہم جب کسی بھی فلاحی ادارے میں دینے کے لیے جاتے ہیں تو فلاحی ادارے جو چلانے والے ہوتے ہیں وہ بھی شرعی فقیر نہیں ہوتے. کوئی شرعی فقیر ہوگا، کوئی شرعی فقیر نہیں ہوگا. تو جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ایک تو وہ شخص ہے کہ جس کو ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کر کے اس کو مالک بنا رہے ہیں کہ میں زکوٰۃ اسی کو دے رہا ہوں، اس کا تو شرعی فقیر ہونا ضروری ہے. ڈائریکٹ جس کو ہم دیتے ہیں، غریبوں کو جس کو کہہ لیں. جی ٹھیک ہے. اور اگر ایسی صورتحال ہے کہ ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، کسی شخص کو ہم دیتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ پر زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیں، اب وہ ہمارا وکیل ہوتا ہے، وہ جا کر اس جگہ پر زکوٰۃ کی ادائیگی کر دے گا جو شرعی فقیر ہوگا. اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی میں بھی یہی طریقہ کار ہے کہ اسلامی بھائیوں تک ہی وہ زکوٰۃ کی رقم پہنچتی ہے، اور پھر جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہی زکوٰۃ کو استعمال کیا جاتا ہے. یعنی وہ جو دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں، زکوٰۃ دینے والے کے وکیل ہوئے، یعنی میں نے اس کو اپنا نمائندہ بنایا کہ آپ جا کر دعوت اسلامی نامی تنظیم کو دے دیجئے. تو وہ اس کو دے دیتے ہیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو یہ ڈونیشن کے حوالے سے معاملات ہیں، ہماری ایک مجلس مالیات ہے، اس کے تحت اس کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کو الحمدللہ جو بھی شرعی طریقہ کار ہیں، شریعت مطہرہ فرماتی ہے
दारुल-इफ्ताह अहल-सुन्नत के मुफ्तियान कराम जिसकी रहनुमाई फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसी के मुताबिक करने की कोशिश की जाती है। और मुसलमानों की ज़कात और दीगर जो अतियात होते हैं उनको उसी मद में उसी जगह ही खर्च किया जाता है जहाँ पर शरीयत ने और देने वाले ने खर्च करने की इजाज़त दी है। तो आप भी दावत इस्लामी को अपने मदनी अतियात में, अपनी ज़कात में और जब फ़ितरे का वक्त आए तो फ़ितरे में याद रखा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी दीन के बहुत सारे शोबा जात में खिदमत कर रही है, सुन्नतों को फैला रही है। मदनी चैनल आप देख रहे हैं, इसके अलावा जामियातुल मदीना है, मदारिसुल मदीना है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर अरबों के हिसाब से रकम चाहिए होती है, दरकार होती है, उसको खर्च करना होता है। तो अगर आप अपनी रकम देंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जिस मद में आप देंगे, जिस सिलसिले में आप देंगे, इंशाअल्लाह वहीं पर उसको खर्च किया जाएगा। अल्लाह ताला में दीन के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। एक और कॉल सिलसिले का हिस्सा बनाते हैं। जी चलाइए। बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर एक रकम इंसान के पास और वो कुछ हलाल तरीके से कमाई है, कुछ हराम तरीके से कमाई है, और अब वो उसको कुछ साफ करना चाह रहा है, मतलब हलाल करना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है? हराम इसमें से निकाल दे या क्या करे? जी, हलाल और हराम को मिक्स है और उसको साफ करना चाह रहा है तो क्या किया जाए उसके हवाले से? जी देखिए, इन्होंने तफसील बयान नहीं की यहाँ पर कि इसको जो है वो हराम की जो रकम थी वो किस ज़रिए से इन्होंने हासिल की, किस तरह से इन्होंने हासिल की, इसकी तफसील इन्होंने बयान नहीं की। उसकी मैं एक दो मिसालें दे देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर इनके पास 5 लाख रुपए जमा हैं और उसमें से 2 लाख रुपए इन्होंने किसी से रिश्वत के तौर पर लिए हैं। जी जी। अब इस पर शरई हुक्म ये है कि वो जो 2 लाख रुपए बतौर रिश्वत किसी से लिए हैं, इन पे लाजिम है कि जिस शख्स से लिए हैं उसको वापस कर दें। ठीक है। अगर वो मौजूद है, अगर वो मौजूद नहीं है उसके वरसा को वापस करे, उसके वरसा भी मौजूद नहीं है तो अब इसको इजाज़त है कि ये शरई फ़ुक़रा पर तसद्दुक़ कर दे। ये सवाल इन्होंने किया है, उसके मुतल्लिक भी मैं थोड़ी सी गुफ्तगू कर दूं कि इन्होंने सवाल किया है कि वो हलाल और हराम रकम मिल गई है, अब उसको हलाल कैसे किया जा सकता है? कमाई दोनों तरह की है। जी, दोनों तरह की। जी, तो दोनों तरह की कमाई है। अमूमी तौर पर ये जहन होता है लोगों का कि रकम तो अब हमारे पास आ गई है और ये हमारे पास ही रहे हो, किसी तरह ये इसको पाक कर लिया जाए, इसको हलाल कर लिया जाए। ठीक है। तो एक तो ये वाली सूरत मैंने बयान की कि अगर किसी से रिश्वत ली थी तो उसका ये हुक्म है। ठीक है। फिर दूसरी सूरत यहाँ पे ये पाई जाएगी, जैसे मिसाल के तौर पर किसी के साथ सूदी मुआहदा कर लिया था, सूदी मामलात कर लिए थे, कारोबार का तरीक़ाकार कुछ ऐसा अख्तियार कर लिया था कि वो सही नहीं था, वो सूदी रकम इनके पास आ गई। तो अब यहाँ पर इनको 2 तरह का हुक्म है। एक हुक्म तो इनको यहाँ पर ये है कि वो जो सूदी रकम इनके पास आई है गलत मुआहदा करने की वजह से, बेहतर सूरत तो यही है कि ये उसी को वापस कर दें। ठीक है। जिससे रकम इन्होंने ली है। और दूसरा हुक्म इनके लिए ये है कि अगर उसको वापस नहीं करते तो इन पे लाजिम है कि उसको तसद्दुक़ कर दें, यानी सदका कर दें। अब इनकी क्या सूरत है, जो नाजायज़ माल है वो किस तरह से इनके पास आया है, वो अगर ये बयान करेंगे तो फिर इसकी तफसील बयान की जा सकेगी। ठीक है जी। इरफान भाई कुछ कहना चाह रहे थे इस हवाले से, अगर आप जवाब देना चाहें। देखें, इस हवाले से एक बात मैं ये अर्ज़ कर दूं कि साहिल का ये कहना भी था साथ में कि हम इसको जुदा कैसे करें। जी जी। देखिए, इसके 2 तरीके होते हैं। अगर तो इसको ये इल्म है कि सूद का इसमें जो पैसा मिक्स हुआ है वो कितना है, फ़र्ज़ करने इसके बाद 1 लाख रुपया है। अब 1 लाख रुपए के अंदर 50,000 हलाल का है और 50,000 हराम का है, और इसके इल्म में है कि 50,000 की क्वांटिटी ही हराम है। तो ऐसी सूरत के अंदर 50,000 को ये जुदा कर ले, और जैसा मुफ्ती साहब ने फरमाया है जिस कैटेगरी से ये ताल्लुक़ रखता है उसके मुताबिक फिर इसका इस्तेमाल करे। ठीक है। और अगर इसको इल्म नहीं है कि हराम का पैसा कितना है, हलाल का फ़र्ज़ कर ले टोटल इसके पास 1 लाख रुपया है, और अब इससे ये इल्म नहीं है कि इसके अंदर हलाल कितना है, हराम कितना है, तो उलमा ये फरमाते हैं कि ऐसी सूरत के अंदर ये अपनी गालिब राय पर अमल करे। फ़र्ज़ कर ले इसकी गालिब राय ये है कि 40,000 रुपया हराम का होगा, तो फरमाया 40,000 हराम का इसकी गालिब राय में आया, तो कुछ इससे बढ़ाकर फिर उसके मुताबिक अमल करे कि जो शरीयत मुतहरा का हुक्म है। सूद है तो इसे 2 इख्तियार हैं, चाहे तो उस बंदे को वापस कर दे जिससे लिया है, और चाहे तो फ़ुक़रा में बग़ैर सवाब की नियत का सदका कर दे। और अगर ये सूद के अलावा यानी जुआ का पैसा है, रिश्वत का पैसा है, तगन्नी का पैसा है, तो ऐसी सूरत में वरसा को दे अगर वो बंदे मर गए हों जिनके ये पैसे बनते हैं,
اور اگر وہ بھی نہیں ہے، برسا بھی نہیں ہے، اور کسی بھی طرح سے حتی الامکان اس نے کوشش کی ہے لیکن نہیں علم ہوتا کہ وہ لوگ کہاں گئے اور یہ تھے کون، تو ایسی صورت کے اندر پھر اس کے لیے خیرات کرنے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ فرض نماز کے علاوہ باقی نمازیں مطلب مثلا نفل، وتر، سنت وغیرہ مسجد میں پڑھنا افضل ہے یا گھر پہ بندہ پڑھنا افضل ہے؟ اس بارے میں میری رہنمائی فرما دیں۔ جی عرفان بھائی۔ دیکھیں نوافل اور اسی طرح نماز تراویح کہ جو رمضان المبارک میں بعد عشاء ہم جماعت سے ادا کرتے ہیں اور 20 رکعت یہ پڑھی جاتی ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے اس کے اندر تلاوت سنی جاتی ہے، یہ جو 2 نمازیں ہیں یہ مسجد میں ہی پڑھنا افضل ہیں، اور ان کے علاوہ جو نوافل ہیں وہ اور سنتیں خواہ وہ موقدہ ہوں یا غیر موقدہ ہوں، ان سب کا گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ جو فرائض کی نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ مردوں کے لیے مسجد میں پڑھنا یہ افضل ہے، نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور اسی طرح امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح للمسلم میں نقل فرمائی، وہ اس طرح ہے، فرمایا علیکم بالصلاۃ فی بیوتکم فإن خیر صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، کہ تم پر گھر میں نماز پڑھنا لازم ہے اور مرد کی نماز اپنے گھر کے اندر یہ بہتر ہے سوائے فرائض کے، اور اسی طرح اور بھی دیگر احادیث کے اندر موجود ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث اس طرح مروی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت گھر میں ادا فرماتے، پھر 4 رکعت جماعت کے ساتھ یعنی جماعت کی امامت فرماتے، پھر اس کے بعد 2 رکعت جو ہوتی وہ گھر میں آ کے پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح نماز مغرب اور نماز عشاء کے بعد کے جو 2 رکعتیں ہیں وہ بھی آپ گھر میں آ کر ادا فرمایا کرتے تھے، اور نماز عشاء کے پھر وتر تہجد کے ساتھ، اور جیسے ہی نماز فجر کا وقت ہو جاتا تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد امامت کے لیے آپ مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو عمل تھا وہ بھی یہی تھا کہ نوافل اور سنتیں خیر موقدہ ہوں یا غیر موقدہ ہوں آپ گھر میں ہی ادا فرمایا کرتے تھے۔ اب اس میں ایک بات اور ہے کہ جس بندے پر یہ نوافل کی افضلیت کا حکم ہے کہ گھر میں ادا کرے، وہ پہلے یہ دیکھ لے آیا کہ مجھے یہ وثوق ہے، اعتماد ہے اپنی ذات پر کہ میں گھر جا کر یہ پڑھ لوں گا، کہیں ایسا نہ ہو مسجد سے باہر نکلا راستے میں کوئی مل گیا، اس کے ساتھ باتوں میں ایسا لگا کہ وہ سنت ہی چھوٹ گئی، اور اسی طرح گھر میں پہنچا کسی کام کے اندر مشغولیت ہو گئی اور سنت ادا کرنے سے یہ رہ گیا، اور جو افضلیت ہے اس کو پاتے پاتے اپنی نماز کو ہی فوت کر دیا۔ تو فرمایا اگر ایسی صورت ہو تو اس کو چاہیے کہ مسجد میں ہی نماز پڑھ کر ساری پھر اس کے بعد گھر جائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب اس طرح کا ایک سوال پوچھا گیا تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، اور پھر آخر میں آپ نے یہ کہا کہ آج کل عام جو اہل اسلام ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر ہی باقی رکعتیں ادا کر کے پھر گھر جاتے ہیں۔ کہا اس کے اندر بہت سارے مسالے ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ایسی کہ گھر میں اس طرح کی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر نماز پڑھی جا سکے، خشوع و خضوع نہیں ہے، بچوں کا شور ہوتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں مسجد کے اندر ہی پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو کہا اب یہ عام اہل اسلام کا عمل بن چکا ہے، اور اس عمل کی خلاف ورزی کرنے پر کہا کہ بعض دفعہ لوگ غیبت کرتے ہیں اور طعن کرتے ہیں، اس طرح کی ملامت کی صورتیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ تو فرمایا بہتر یہ ہے کہ اس بات سے بچنے کے لیے مسجد میں ہی دیگر جو نماز کی نوافل وغیرہ ہیں سنتیں ہیں وہ ادا کر کے پھر گھر چلے جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ البتہ کوئی افضلیت کو پانا چاہے اور اس کو وثوق بھی ہے، اپنی ذات پر اعتماد ہے کہ میں گھر پہنچ کر جاتے ہی پڑھ لوں گا، تو وہ اس افضلیت کو پائے اور راستے بھر گھر جائے گا اس ارادے سے کہ نوافل پڑھوں گا تو اس کو راستے بھر ثواب بھی ملے گا۔ جزاک اللہ۔ سلسلے کا وقت ختم ہوا، دونوں مفتیان کرام تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کل بھی دارالفتاح اہل سنت کا سلسلہ براہ راست نشر کیا جائے گا، اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔